السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اس وقت سندھ پولیس کے تقریباً 44 ڈی آئی جی اور ایس ایس پی جو ہے وہ صوبہ بدری کے منتظر ہیں۔ وفاقی حکومت نے جو روٹیشن پالیسی بنائی تھی، جس کا اطلاق جو ہے، جس پر عمل درآمد جو ہے وہ 1 جنوری 2021 سے ہونے جا رہا ہے، اس صوبہ بدری کے شکار جو ہے سندھ پولیس کا جو پہلا گروپ ہے، اس میں تقریباً 44 کے قریب ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز شامل ہیں۔ یہ وہ افسران ہیں جو مسلسل 10 سال سے ایک ہی صوبے یعنی صوبہ سندھ کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب یہ صوبہ بدری کا شکار ہوں گے۔ یہ پہلا گروپ ہے جو صوبے سے ہجرت کرے گا، یعنی صوبہ سندھ سے پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں ان کی خدمات دے دی جائے گی۔ تو یہ جو 44 کے قریب اعلیٰ پولیس افسران ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کا نام بھی شامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مشتاق مہر پر اس وفاق کے اس نئے قانون کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ اب جو دوسرے ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی اس نئے قانون کے زد میں آ رہے ہیں، وہ سب کے سب انتہائی با اثر ہیں، لیکن چونکہ ان کا نام اس لسٹ میں آ چکا ہے اور وہ 10 سال سے زائد عرصہ انہوں نے صوبہ سندھ میں ہی رہ کر اپنے فرائض سر انجام دی ہے، لہٰذا ان کا اب اس نئے قانون کے تحت ٹرانسفر ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ ان میں جو ڈی آئی جیز شامل ہیں 13 کے قریب، ان میں ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ، ڈی آئی جی ثاقب اسماعیل مہمن، ڈی آئی جی عبداللہ شیخ، ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ، ڈی آئی جی ٹریفک جاوید مہر، ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ خادم رند، ڈی آئی جی مظہر نواز شیخ، ڈی آئی جی جو اسپیشل یونٹ کے جو انچارج مقصود مہمن، ڈی آئی جی ذوالفقار مہر، ڈی آئی جی لاڑکانہ عرفان بلوچ، ڈی آئی جی ایسٹ عاصم قائم خانی، ڈی آئی جی عاصم قائم خانی اور ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے نعمان صدیقی، اور ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں عمران یعقوب منہاس کے نام شامل ہیں۔ اس طریقے سے جو باقی جو کہنے میں 23 ایس ایس پی ان میں چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کا نام تو ہے، لیکن فرخ بشیر آلریڈی کورس پر چلے جائیں گے 26 اکتوبر کو، لیکن ان کا نام بھی ہے۔ اب آیا کورس کے بعد وہ ٹرانسفر ہوں گے یا کہ انہوں نے پھر یہاں چیف منسٹر کا پی ایس او رہنا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ایس ایس پی ہیں ان میں قمر عباس رضوی، اعجاز احمد شیخ، ایس ایس پی علی رضا جو پی ایس او بننے کے امیدوار ہیں، محمد علی وسان، اعجاز ہاشمی، شیراز نذیر جن کا حال ہی میں آئی بی میں ٹرانسفر ہو چکا ہے، امجد شیخ، جنید شیخ، عبدالسلام شیخ، طارق دھاریجو، نذیر میر بہر، شاہجہاں، سید سلمان، تنویر عالم اوڈو، چودھری اسد، تنویر تونیو، عرفان مختار بٹھو، فدا حسین جانوری جو کہ انتہائی بااثر ہیں اور اس وقت ایس ایس پی ویسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فروخ لانگر، شاد بن مسیح اور پیر محمد شاہ کے نام شامل ہیں۔ یہ پہلا گروپ ہوگا سندھ پولیس کا جو کہ صوبہ بدری کا شکار ہوگا، جن کو ہر حال میں نئے سال سے پہلے یعنی کہ یہ اب اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، نومبر اور دسمبر انہوں نے 2 مہینے مزید صوبہ سندھ میں رہنے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ہر حال میں جو ہے صوبے سے ہجرت کرنا پڑے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے خالق شیخ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پہلے ہی اپنا ٹرانسفر کرا دیا۔ وفاق کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ جو لوگ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ یہی جو سلسلہ تھا، اس میں کراچی یا سندھ کے جو افسران تھے وہ اپنا ٹرانسفر دوسرے محکموں میں کروا کر، یعنی دوسرے صوبوں میں جا کر، اس کے باوجود اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ کراچی میں ہی رکھا کرتے تھے، یعنی کوئی اگر ایف آئی اے چلا گیا تو اس پوسٹنگ لیتے تھے، ایف آئی اے کراچی میں ہی رہتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے وفاق نے یہ سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ سندھ سے بدری یعنی صوبے سے نکالے جانے کا مقصد ہے کہ صوبے میں وہ کسی بھی اور وفاق کے محکمے میں ایز اے ڈپوٹیشن کام نہیں کر سکیں گے، لہٰذا یہ جو
44 DIGs اور SSP کا جو بیج ہے جو اب صوبہ بدری کا شکار ہونے جا رہا ہے، یہ کسی بھی وفاقی محکمے میں صوبہ سندھ کے اندر جو ہے یہ فرائض سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ ایک حتمی فیصلہ ہے اور اس کا شکار یہ افسران ہو رہے جس کا میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں۔ گرچہ یہ سارے کے سارے بااثر ہے، لیکن یہاں پر میرا نہیں خیال ہے کہ وفاقی حکومت ان کے آگے گھٹنے ٹیکے گی یا کوئی کسی ایک کا آرڈر واپس ہوگا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اگلے حصے کی طرف بڑھوں تو میں وہی عرض کروں گا جن لوگوں نے پروگرام اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میری پش پر کام کرنے والی ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اب ایک اور بات، آپ میرے دیکھنے والے پولیس والے بھی ہیں اور دوسرے بھی لوگ ہیں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ محکمہ پولیس میں جو ہے پوسٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، چاہے کانسٹیبل ہو یا IG رینک کا افسر ہو۔ ہر بندہ جو ہے، ہر اہلکار جو ہے پوسٹنگ کے لیے تڑپتا ہے، بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ پوسٹنگ کے بغیر جو ہے، یعنی پوسٹنگ کی ایک ایسی اس کی اہمیت ہو گئی ہے کہ پوسٹنگ پر رہنے والا جو ہے کتنا ہی گندہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کو دنیا اچھی نظر سے دیکھتی ہے۔ یعنی پوسٹنگ جو ہے ایک وقار کی، عزت کی علامت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ یعنی جس کے پاس اگر پوسٹنگ نہیں ہے وہ کتنا ہی اچھا پولیس افسر کیوں نہ ہو، لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پوسٹنگ کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک طریقے سے رسوائی کی شکل اختیار کر گیا ہے، یعنی رسوائی کی، بے عزتی کی علامت بن گئی کہ آپ کے پاس پوسٹنگ نہیں، آپ پولیس والے ہیں، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور اس نے کوئی نہ کوئی گپلا کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی حرام خوری کی ہوگی یا کوئی نہ کوئی غلط کام کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں اس سے اس کی پوسٹنگ چھن گئی ہے۔ اور یہ پوسٹنگ ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے جو دوسری قوتیں ہیں جو پولیس سے کوئی بھی کام کروانا چاہتی ہے، ان کے پاس پوسٹنگ کا ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے یا پوسٹنگ کا ہی ایک ایسا لالچ ہوتا ہے کہ پوسٹنگ کے نتیجے میں وہ پولیس والوں سے کچھ بھی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک TPO ہوا کرتے تھے ملیر کے اندر، ان کے انڈر میں ایک SHO اور 2 DSP تھے، انہوں نے مل کر اپنے TPO کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے شادی کروا لی، اور شادی کروانے کے بعد انہی افسروں نے جو ہے لے جا کر ان کو ڈیفینس کے علاقے میں ایک عالی شان بنگلہ بھی خرید کے دیا، اور بعد میں وہی SSP جو ہے اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر بیرون ملک ہنی مون بھی چلے گئے۔ یہ سب کچھ پوسٹنگ کا کرشمہ تھا۔ اس SSP نے پوسٹنگ کو انجوائے کیا، اور جن SHOs نے یا DSP نے ان پر وہ انویسٹمنٹ کی، انہوں نے یا تو اپنی پوسٹنگ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، یا پھر کسی اور اچھی پوسٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہمارا اگلا جو حصہ ہے پروگرام کا وہ ہے جناب SSP حیدرآباد عدیل چانڈیو کے بارے میں عدیل چانڈیو کے بارے میں RPO حیدرآباد جو ریٹائر ہو چکے ہیں غلام قادر تھیبو، انہوں نے 17 اپریل 2020 کو ایک خفیہ رپورٹ، ایک وارننگ والی رپورٹ اور ایک خفگی والی رپورٹ جو ہے وہ IG سندھ کو بھی بھجوائی ہے، اور سندھ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھجوائی، اور چیف سیکرٹری کو بھی انہوں نے یہ رپورٹ بھجوائی کہ SSP جو ہے عدیل چانڈیو ہے یہ آرگنائز جرائم میں براہ راست ملوث ہے۔ حیدرآباد کے اندر جو جوئے، سٹے، فحاشی، منشیات اور خاص طور سے ڈیزل اور چھالیا کی اسمگلنگ، اور دوسرے جو یہ جنریٹر اور ٹائروں کی جو اسمگلنگ ہے، ان تمام اسمگلنگ کی وارداتوں میں، ان جرائم میں جو ہے وہ SSP کی مرضی سے، SSP کی مداخلت سے، ان کے منظور نظر DSP اور ان کے منظور نظر SHO جو ہے یہ کاروبار کر رہے ہیں، اور میری بار بار کے وارننگ کے باوجود جو ہے SSP نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کے بعد انہیں یہ رپورٹ مرتب کرنے اور اعلیٰ افسران کو SSP کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے لکھا، لیکن ان کی رپورٹ کا کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ RPO ریٹائرڈ ہو گئے، چلے گئے، لیکن SSP عدیل چانڈیو اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور وہی سلسلہ جو حیدرآباد کا ہے جرائم کا جو ہے وہ
اسی طریقے سے بدستور چل رہا ہے. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا، جو حال ہی میں حیدرآباد کا بیس بدل کر ایک وزٹ کر کر آ چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو اور ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ جو ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں. آپ اس کو عدیل چانڈیو کو ہے یا ندیم وہ کہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں. ڈی آئی جی اور ایس ایس پی آپس میں مل کر جو ہے وہ یہ سارا کاروبار، یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. یہ کروڑوں کا گیم ہے جو حیدرآباد میں چل رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہے اب تک جو اس رپورٹ پر غلام قادر تھیبو نے جو رپورٹ ان کے خلاف دی تھی اس پر کارروائی نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نعیم شیخ ڈی آئی جی اور عدیل چانڈیو جو ایس ایس پی ہے، انہیں جو ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے جو لاڈلے پی ایس او ہیں ان کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. ان کے سپورٹ ہی کی وجہ سے اس رپورٹ پر کسی نے کوئی انکوائری نہیں کی. حالانکہ آئی جی مشتاق مہر جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے تھے اور نعیم شیخ کی جگہ وہ عبداللہ شیخ کی پوسٹنگ چاہ رہے تھے. لیکن اس پوسٹنگ کی راہ میں بھی جو دیوار بنی وہ چیف منسٹر کے پی ایس او بنے. چیف منسٹر کے پی ایس او نے ایک طریقے سے وہاں ریاست میں ریاست قائم کی ہے اور وہ آئی جی کی ایک بھی نہیں چلنے دیتے. اور اسی وجہ سے جو ان کے پینل پہ جو پولیس افسران کام کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آئی جی کو خاطر میں نہیں لاتے. جن کی زندہ مثال، جن کا زندہ ثبوت جو ہے وہ ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ اور ایس ایس پی حیدرآباد عدیل چانڈیو کی نافرمانی ہے. ان کے خلاف جو اتنی مربوط رپورٹ جو ہے وہ سابقہ آر پی او غلام قادر تھیبو نے جو آئی تھی اس پر کوئی کارروائی نہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو موجودہ آر پی او ڈی آئی جی ڈاکٹر جمیل ہے وہ بھی ان دونوں کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور ہو گئے. ان کی بھی بالکل نہیں چلتی. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا. ہمراز رائی کہتے ہیں کہ یہ جو عدیل چانڈیو ہے ان کا کوئی سابقہ ریکارڈ بھی کوئی اتنا خاصا اچھا نہیں ہے. یہ اس سے قبل یہ انکوائری تو ہو گئی، اس سے قبل وہ ایس ایس پی ملیر بھی رہے ہیں جہاں انہوں نے اپنے من پسند جو ہے ایس ایچ او اور ایس ایس پی ڈی آئی جی ایس ایچ او اور ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ کرائی اور وہاں سے انہوں نے ایران ڈیزل اور پیٹرول کا دوسرا کاروبار بھی خوب اپنے من پسند طریقے سے چلائے رکھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ جب سٹی میں تھے، سٹی میں جب ان کی پوسٹنگ تھی ایز ایس ایس پی، تو وہاں انہوں نے انور کالیا کی خدمات دی تھی جو کہ ایک ڈسمس سپاہی ہے، لیکن وہ ان کے لیے ٹھیک ٹھاک وہاں کام کرتا رہا. اور ان کو انہوں نے جو ہے کلاکوٹ تھانے کے اوپر ایک باقاعدہ آفس بنا کے دیا تھا جو وہاں پر چھاپہ مار کارروائیاں کر رہے تھے اور لوگوں کو پکڑ کر لا کے ان سے نوٹ بٹور رہے تھے. اس طریقے سے ایک اور جب یہ انویسٹیگیشن میں تھے ایس ایس پی، تو وہاں ان کے پاس جو ہے ایک سب انسپیکٹر عبدالاحد کی خدمات انہوں نے لی تھی جو کہ خود جرائم میں ملوث ہونے کے جرم میں محکمے سے برطرف کیا جا چکا ہے، لیکن یہ عدیل چانڈیو کے ریڈر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، جس کی بار بار شکایت جو ہے وہ اس وقت کے آئی جی سے کی گئی تھی. لیکن چونکہ وہ اثر رسوخ والے تھے ان پر کوئی کارروائی نہیں اور کسی نے ان کو نہیں پوچھا. یہ جو عبدالاحد ہے یہ جو ہے 2 مئی 2014 کو جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے برطرف کیے جا چکے تھے، جنہیں عدیل چانڈیو نے اپنا ریڈر بنا رکھا تھا جبکہ وہ ملازمت سے برطرف تھا. اس سے پہلے عدیل چانڈیو ایف آئی اے میں بھی رہ چکے تھے جہاں حوالہ ہنڈی کے معاملات میں بھی ان کی شمولیت کا بڑا چرچا تھا اس زمانے میں. کہا یہ جاتا ہے کہ عدیل چانڈیو کے ایک چچا شفقت چانڈیو جو ڈی ایس پی تھے جمشید کوارٹر میں، وہ ان پر بھی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں جرائم کے اڈے یعنی کہ آرگنائز جرائم کروانے کا الزام تھا اور اسی الزام کے تحت ان کے ایس پی ڈاکٹر رضوان نے انہیں لائن حاضر کر دیا تھا. اس کے بعد جب ملیر میں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے عدیل چانڈیو کی، تو وہ اپنے چچا کو خاص طور سے شفقت چانڈیو کی پوسٹنگ جو ہے وہ کورنگی میں کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ رپورٹ دی ہے ہمارے نمائندے جو ہے ہمراز راہی کی.
हमराज राही ने कहा इस पर अभी और बहुत कुछ है जिस पर मैं वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी अदील चांडियों से और उनके DIG नईम शेख से मुतालिक आ रही हैं, जिस पर आगे जाके प्रोग्राम हम करेंगे। अच्छा, कल का जो प्रोग्राम था हमारे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का, जिसको मकसूद मेमन साहब चला रहे हैं, और उनकी पीर जी ने हमारे नुमाइंदे को बराह रास्त तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट उन्हें तड़ी दिए कि अगर आप हमारे यूनिट के करीब भी आपको देखा गया तो आपकी टांगें तोड़ दी जाएगी। ये उन्होंने पैगाम पहुंचाया है किसी के ज़रिए पीर जी जिनका मैंने कल जिक्र किया था, मुज़फ़्फ़र पीर जी बड़े कमाल के पीर जी हैं। रिटायर्ड होने के बावजूद SP के मज़े ले रहे हैं और वहाँ पर जो मैस कटिंग 5,000 रुपया फ़ी एहलकार ये ले रहे हैं। कोई पुलिस वाला खाना खाए या ना खाए, ये कंपलसरी कर दिया गया है कि उसकी तनख्वाह में से 5,000 मैस कटिंग के नाम पे ये वसूल करते हैं, जो 1 करोड़ से जाकर ज़्यादा का बत्ता इनका बनता है हर महीने का, जो पीर जी जो है वो बटोरते हैं अपने आकाओं के लिए। अब इस यूनिट की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाएं कि जो इसका सरबराह है मकसूद मेमन, उसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसील हमारे नुमाइंदे के पास आ चुकी है, जिस पर आगे जाके मैं एक अलग प्रोग्राम करने का इरादा रखता हूँ। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना बताऊँ कि ये इतना अच्छा यूनिट है, इनकी कारकर्दगी इतनी बेहतर है कि कहते हैं 40 के करीब जो है पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ जो लगाई गई हैं मकसूद मेमन के बंगले पर, और इतनी बख्तरबंद गाड़ियाँ सब कुछ वहाँ पर खड़ी हैं और ये फलाना है। लेकिन उसके बावजूद नामालूम चोर जो है उनके घर से उनका बहुत ही कीमती पालतू कुत्ता चुराने में ले जाने में कामयाब हो गए। ये एक रिपोर्ट हुई, एक इत्तला मेरे सामने या मेरे चैनल के पास पहुंची है कि इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है मकसूद मेमन साहब का भी कोई साबका रिकॉर्ड जो है अच्छा नहीं है कि वो पंजाब पुलिस से किस तरह से निकाले गए और किस तरीके से ये तोहफ़ा सिंध पुलिस को मिला। इस पर एक मज़ीद जो है वीडियो मैं आने वाले दिनों में बनाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं दोबारा जाना चाहूँ, फिर वही गुजारिश कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का और बेबाकी का और जुर्रत का ये सिलसिला जो है, जो मैं बयान कर रहा हूँ ख़बरों की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करो। अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर आगाह करें ताकि मुझे पता चले कि हमारा प्रोग्राम कैसा है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।